اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النمل چل رہی ہے، جو کہ 19ویں پارے کے آخر سے 20ویں پارے میں جس کا کچھ حصہ ہے۔ توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے تمہارے لیے بارش کون برساتا ہے، کون ہے جو ہرے بھرے رونق باغات پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے، اور پھر ان باغات سے تمہیں روزیاں فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ ہونے کے بعد بھی اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی ساتھی اور پارٹنر ہے؟ الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دی، اور 2 سمندر جن کے آپس میں روک لگا دی۔ الہ مع اللہ، کیا اس کے بعد بھی اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ ہیں کہ عقل نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد پکارا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کون ہے جو بےکس مضطرہ کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ مضطرہ کہا کسے جاتا ہے؟ کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ، الحول ولا قوة، ماذا الفرقین هذا اللفظین، اور ما معنی هذا اللفظین، کیا معنی اور کیا مطلب ہے ان لفظوں کا؟ مضطرہ سے مراد کیا ہے؟ تو بولا جا رہا ہے کہ اوک ہوتا ہے الحول، دوسرا والقوہ۔ الحول کہ کسی چیز کے کرنے کی استطاعت کا نہ ہونا، بندہ اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، اپنی بے کسی کو ظاہر کرنا کہ اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میرے اندر قوت و صلاحیت نہیں ہے کہ تیرے عزم، تیرے حکم اور تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر میں فلانا کام کو کر سکوں۔ مضطرہ، بیچارہ، مجبور اور مکروب شخص جب مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے مانگنے پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو مفسر کہتا ہے ایک ایسا شخص جو کہ بڑا بے کس ہو، کسی چیز کے کرنے کی قوت و طاقت و تقویت نہ رکھتا ہو، اور قوت کہتے ہیں اب نیکی کرنا بھی چاہیں تو وہ والی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے نیکی کو کیا جائے۔ ایک تو کمزوری کا اظہار، اور دوسرا المضطرہ کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے کہ تیری توفیق اگر نہ ہو تو ہم مانگ سکیں۔ وہ بولا جا رہا ہے کون ہے جو امن یجیب المضطر اذا دعا، جو بے کسے کی پکار کو سنتا ہے، وہ یکشف السوء جب وہ پکارتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ جانشین بناتا ہے۔ تمہارے باپ دادا گزرے، تم کو جانشین بنایا، تم گزرو گے تمہاری اولاد کو جانشین بنایا جائے گا، اللہ کا سلسلہ اصول ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ الہ مع اللہ، کیا اب بھی اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ جس قدر الوہیت کے دلائل ادھر دیے گئے شاید ہی کسی اور سورہ میں دیے گئے ہوں گے،
اور الہ مع اللہ کو آپ غور کریں تو استفہام علی طریق الانکار، یعنی استفہام انکار ہے، کون ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا کوئی؟ ایسا کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تو یہ نفی کا لفظ ہو جاتا، نفی کا صیغہ ہو جاتا، لیکن یہ نفی نہیں لایا گیا، یہ استفہام انکار لایا گیا، اور الاستفہام اقوم من النفی، استفہام جو ہوتا ہے وہ نفی سے اقوی ہوتا ہے، تو یہاں زور دینا تھا، اسی لیے ضعیف لفظ کو نہیں بلکہ قوی لفظ کا استعمال کیا گیا اور استفہام لا کر کے بتایا گیا الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور پارٹنر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، 0.00000% سچ کے بھی چانسز نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہو، اللہ کا کوئی شریک۔ استفہام ہے، اور استفہام میں بھی ایسا استفہام نہیں ہے، استفہام علی طریق الانکار ہے، استفہام میں استفہام انکاریہ ہے، جس کے اندر اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہو، لفظ استفہام لایا گیا۔ آگے کہا جا رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا غیب کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، زمین اور آسمان میں جتنی بھی غیب والی باتیں ہیں ان کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آگے جملے پر غور کیجئے، وما يشعرون أيان يبعثون، اور جن کے تعلق سے تم کہتے ہو کہ یہ زمین و آسمان کا علم رکھتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے، ان کو اپنا علم نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، تمہیں بڑا ہی کم علم دیا گیا آخرت کے تعلق سے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم، اس آیہ کریمہ میں 3 دفعہ بل کا لفظ استعمال کیا گیا، پہلے بل ادارک، پھر بل ہم فی شک، پھر اس کے بعد بل ہم منہا۔ بل کہاں لایا جاتا ہے؟ آپ سورہ انعام پڑھیں تو معلوم ہوگا، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، انسان جانور ہے۔ جب اس بات کی حرارت کو مزید مزین کرنا تھا تو اللہ نے آگے بل کا لفظ استعمال کیا اور کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسان جانور ہے۔ اور جب اتنے جملے سے بات نہیں بنی، جملے کو اور قوی کرنا تھا تو اللہ نے کہا بل ہم اضل، بلکہ انسان تو ایسا ہے بات مقامات پر کہ وہ جانور سے، حیوان سے، درندے سے بھی گئے گزرا۔ تو لفظ بل کا جو استعمال ہوا ہے وہ کسی کی حقارت کو مزین کرنے کے لیے ہوا ہے، اور یہاں پر 3 دفعہ لا کر کے بیان کیا گیا ہے کہ غیب کی باتوں کا علم تو چھوڑ دو، تمہیں آخرت کا علم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم، بلکہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ دیکھو کیا بولا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو بولا جا رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے بل ہم منہا عموم، یعنی ایک کے پیچھے ایک لفظ بل لگا کر کے ان کی حقارت کو گراتے گیا ہے میرا رب، اور کہتا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ تمہیں تو آخرت کا بھی علم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ تم تو اس میں بھی شک میں ہو۔ بل ہم منہا عموم، ہر جگہ پر 3 جملوں سے پہلے بل لا کر کے قرآن کریم نے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ جن کے بارے میں خدائی اور وحدائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے۔ یہاں بل آیا تو اللہ نے ان کی ساری علمی حیثیت کو اکھاڑ دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو معبود ہم ہی ہیں، اور جو معبود ہو وہی ایسے کلام کر سکتا ہے، ایسی بات بول سکتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آیت کریمہ بڑی حیران کن ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تکلمہم ان الناس، زمین سے ہم نکالیں گے. کیا نکالا جائے گا؟ سب سے پہلے جملے پر غور کیجئے. بولا جا رہا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، جب وہ آنے والی آ جائے گی، ہمارا کہا سچ ہو جائے گا، ہماری کہی ہوئی بات آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہونے والی گھٹنا، جب وہ واقع ہونے والا قصہ ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں اخرجنا لہم، ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. دابۃ من الارض، زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے. زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جس کے نکلنے پر اللہ رب العالمین معاملات کو شروع کریں گے. قیامت کی جو 10 نشانیاں، بڑی علامات ہیں، ان میں سے ایک دابۃ الارض، زمین کا نکلنے کے جانور کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نکالیں گے اس کو، اور قیامت جب بالکل قریب ہو جائے گی تب ہم اس کو نکالیں گے. اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے نکالیں گے. تکلمہم ان الناس، لوگوں سے کلام کرے گا، لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا. جانور ہے، جس طرح زمین کے چوپائے ہیں اسی طرح کا یہ بھی جانور ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے کلام کرتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے. اور لوگوں سے جب بات کرتا ہے تو لوگ بڑی حیرت میں ہیں، کیونکہ قیامت تو قائم ہو چکنے والی، اور یہ نکلنے والا زمین کا جانور لوگوں سے کلام کرتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ ہم زمین سے جانور کو نکالیں گے. کانوا بآیاتنا لا یوقنون. اس کے بعد کہا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآیاتنا فَهُمْ یوزعون. قیامت کی ہولناک کی اور قیامت کی خبرداریوں کے بارے میں بیان چل رہا ہے، اور اللہ بیان فرما رہے ہیں دیکھو ایسے ایسے ہوگا اور ہم ایسے ایسے طریقے سے قیامت کو قائم کریں گے. چلیے بحث کو مزید نہ طول دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سورۃ النمل ختم ہوتی ہے تو آگے سورۃ القصص کا افتتاح ہے. سورۃ القصص کی آخری آیت میں اللہ کہتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے. دیکھو لفظ سیوریکم، عنقریب دکھائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا قیامت بڑی دور ہے، قیامت کو آنے میں وقت ہے، بڑی علامات کا نکلنا باقی ہے. تمہاری نظروں میں تو دور ہے اور حقیقت میں بڑی قریب ہے. کیسے قریب ہے؟ اللہ نے لفظ استعمال کیا سیوریکم، سوف استعمال نہیں کیا. سوف استعمال کیا جاتا تو کہہ سکتے کچھ مدت بعد، لیکن سیوریکم استعمال کر کے بتایا گیا کہ عنقریب ہم ہماری نشانیاں تم کو دکھائیں گے. یعنی علامت قیامت عنقریب مسلمانوں پر رواں دواں ہونے والی ہے. مسلمانوں کی نگاہیں علامت قیامت کو دیکھنے والی ہے، اس لیے بولا جا رہا ہے کہ ہم عنقریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ اللہ بندے کے کسی عمل سے غافل نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ بندے کے ہر عمل پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ہر عمل بندے کا اور انسانوں کا اللہ کی نگاہ کے سامنے ہے. اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے. غافل نہیں ہے کہا گیا تو 2 جملوں میں بات آ گئی. ایک جملہ کہہ کر کے ظالم کو ڈرا دیا گیا کہ دیکھو ہم تمہارے عمل سے باخبر ہیں، لہٰذا تم ڈرو، اپنے جرم سے باز آ جاؤ. اور مومن کو راحت دی گئی کہ دیکھو ہم اس کے جرم کو دیکھ رہے ہیں، تم فکر مت کرو، ہم عنقریب تمہارا حساب کرنے والے ہیں، تمہیں جزا تمہیں بدلہ دینے والے ہیں. 2 طرح کی باتیں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں آ گئی. پہلے کہا گیا کہ اللہ کی حمد کرو، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حمد کرو. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کیونکہ آگے کا جو موضوع ہے وہ غضب والا موضوع ہے، اسی لیے اللہ پہلے ہی سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈے کرنے کے لیے اس کا سامان جمع کر لو، اللہ کی حمد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ آگے جو اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے شاید وہ پھیر دیا جائے. تو اللہ عذاب کی دھمکی بھی دے رہے ہیں تو اپنی رحمت کو شامل کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو اب بھی ہمارا ذکر، ہماری حمد کر کے ہمیں منا لو تو ہم راضی ہو جائیں گے. یہ رب العالمین ہے جو بات کرتا ہے تو بڑی فصاحت کے ساتھ. سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے
قصہ کہتے ہیں ایسی داستان کو جو تاریخ میں مزین ہو، جیسے انبیاء کے قصے ہیں، صالحین اولیاء کے قصے ہیں۔ یہ قصے کی جمع قصص ہے۔ اللہ نے اس سورت کا نام قصص رکھا ہے۔ شروع ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا سچا واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو تھا زمین پر فساد کرتا تھا، اور ان میں سے جو ان کے بیٹے ہوتے ان کو ذبح کر دیتا، جو بچیاں بیٹیاں ہوتی ان کو چھوڑ دیتا۔ انہو کان من المفسدین، بڑا فاسد تھا، بڑا فساد زمین پر مچاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے کہا کہ تیرے دربار میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت اور ریاست میں کہ جو تیرے دبدبے اور تیرے خوف اور تیری آہٹ کو پست کر دے گا، جو تجھے بادشاہی کے تخت سے اتار کر ضلالت کی گہرائیوں میں ڈھکل دے گا، جو تجھ سے تیرا دبدبا، تیرا رعب، تیری طاقت و قوت، تیری بادشاہی، تیری سلطنت سب کچھ چھین لے گا۔ فرعون بڑا پریشان۔ بنی اسرائیل میں ایک قانون اس نے لاگو کر دیا کہ جتنے بچے لڑکے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر بچے پیدا ہوں گے تو ان میں سے کوئی ایک نوجوان ہوگا جو کہ اس کی سلطنت اور اس کی ریاست کو ختم کرنے والا ہوگا۔ یہ ڈرتا رہا اور اس نے یہ کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوتے بچوں کو قتل کروا دیتا، بچیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ اس کا اصول چلتا آیا، لیکن اللہ رب العالمین کو تو اپنے نبی کو بچانا تھا، فرعون کے محل تک پہنچانا تھا۔ حضرت موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کی ماں سے کہا، اے موسیٰ کی ماں، تم موسیٰ کو ایک ڈبے میں بند کر دو اور دریا کے پیٹ پہ ڈال کر کے چھوڑ دو، دریا کے سینے پر موسیٰ کو سوار کر دو، ہم تیرے موسیٰ کو سمندروں کی لہروں سے اکھاڑتے ہوئے لے جائیں گے، اور جس طرح تو نے موسیٰ کو ہمارے حوالے کیا ہے ہم لوٹا کر کے موسیٰ تیرے حوالے کریں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کی ماں سے بول رہا ہے کہ تو جو ہے موسیٰ کو صندوق میں ڈال دے اور ڈال کر کے دریا کے ساتھ بہا دے۔ صندوق میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ چاہتا تو ایسے ہی نہ موسیٰ کو بچا لیتا، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیج کر موسیٰ کی حفاظت کرا لیتا، اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے سے موسیٰ کو فرعون کے نظروں سے اوجھل کر دیتا۔ اگر ایسا کر دیتا تو اللہ رب العالمین کی کھلی نشانی نظر آ جاتی، اللہ رب العالمین کی کھلی طاقت اور پاور نظر آ جاتی۔ اللہ نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم ایسے کریں گے کہ جو دشمن کہتا ہے کہ ہمیں اس بچے کو ختم کرنا ہے جو ہماری سلطنت کو ختم کرنے والا ہو، اللہ کہتے چلو اسی کے محل لے جاتے ہیں نا، جو کہتا ہے کہ میں مٹا دوں گا اسی کے گھر پالتے ہیں، اسی کے گھر پڑھاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اللہ جب پالنے پر آتا ہے تو موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین کچھ آزماتا ہے تو یوسف کو مصر کا بادشاہ بنانے سے پہلے کئی آزمائشوں اور پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو دشمن فرعون جیسے شخص کے محل میں پال سکتا ہے، اور اگر آزمائے تو یوسف جیسے باکردار شخص پر الزامات لگتے ہیں، انہیں جیل جانا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون طریقہ ہے۔ اب دریا میں بہا دیا صندوق میں بند کر کے، اور آگے قرآن بولتا ہے بقالت لأختہ قصی، حضرت موسیٰ کی ایک بہن تھی،
ان کی ماں نے حضرت موسیٰ کی بہن کو ساتھ میں بھیج دیا، جاؤ صندوق جہاں تک بہتا ہوا جائے اس کا پیچھا کرو اور دیکھو، جہاں صندوق رکے، جس کے پاس رکے اس کی اطلاع مجھے آ کر کے کر دینا۔ اب بہن صندوق کے پیچھے جا رہی ہے اور چھپ چھپ کر جا رہی ہے، جیسے ہی صندوق نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے یہ صندوق کے قریب جاتی، پھر جیسے ہی صندوق تھوڑا سا دور ہوتا ہے پھر دور قریب جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ صندوق کے اوپر نگرانی کرتے ہوئے جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صندوق کو نکالا اور اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ موسیٰ کے صندوق کو لا کر کے فرعون کے محل کے سامنے روک۔ کیسے کیسے حکم دیتا ہے جی رب، آگ کو بولتا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے خلیل کے لیے، سمندر کو بولتا ہے موسیٰ کو فرعون کے محل کے سامنے لا کے روک، اور جبریل کو بولتا ہے اس سے پہلے کہ اسماعیل کی گردن ذبح ہو جا فدیے میں دمبا پیش کر۔ یہ ہمارا رب ہے، یہی رب ہے جو حکم دیتا ہے تو آگ اپنی فطرت بدل دیتی ہے، جو حکم دیتا ہے تو سمندر لا کر کے ٹھیک فرعون کے محل کے آگے روک دیتا ہے۔ یہ ہمارا رب ہے۔ اچھا، اب جب صندوق گیا تو جا کر کے فرعون کے محل کے آگے رک گیا، اور جب رکا تو وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی جو عورت تھی یعنی حضرت آسیہ، وہ اپنی باندریوں کے ساتھ چمن میں بیٹھی ہوئی تھی، چمن میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی کنیزوں کے ساتھ۔ بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی جو دریا سے بہتا ہوا جا رہا ہے، تو انہوں نے حکم کیا کہ جاؤ اور جا کر کے اس صندوق کو نکال کر ہمارے پاس لاؤ۔ لوگ گئے، اس صندوق کو دریا سے اٹھایا، لا کر کے ملکہ فرعون کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ لیجیے آپ کی منگائی ہوئی امانت۔ حضرت آسیہ نے ڈبہ کھولا تو بڑا نورانی چہرے والا، بڑا معصوم، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین بچہ ڈبے میں ہے۔ یہ دیکھا تو حضرت آسیہ کی ممتا جاگ اٹھی، کہنے لگی فرعون کے پاس جا کر کے ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے، اپنا بچہ بنا لیتے، ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، تو کہتی ہے کہ یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، تمہارے لیے اور میرے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یعنی کچھ بھی حالت ہو، کیسی بھی صورت ہو، اولاد والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر بھی کہا گیا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا بیوی، بچے اور فیملی ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ کہتی ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیتے، ہمارے پاس بچہ بھی تو نہیں ہے۔ جب فرعون نے آسیہ کی اس بات کو سنا تو کہنے لگا چلو اب تم کہتی ہو تو درست ہوگا، تم کہتی ہو تو درست ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حکمت والی عورت ہو، دنیا کا کیسا بھی مرد ہو اس کو راہ راست پر لا سکتی ہے۔ حضرت آسیہ کی بات فرعون نے سنی تو فرعون پگھل گیا۔ آج جتنا بھی سخت مزاج انسان ہو، فرعون سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو حضرت آسیہ کی بات پر فرعون متاثر ہو گیا اور آپ کی بات کو مان لیا۔ معلوم یہ ہوا فرعون تو تھا پر بیوی کے ساتھ بھی اس کا رحم کا معاملہ تھا۔ فرعون وہ اپنی جگہ تھا پر اس کا حسن خلوق اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا۔ فرعون نے بات مان لی، حضرت موسیٰ کو رکھ لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو پروان چڑھائی، محل میں رہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ جب چھوٹے سے تھے تو حضرت موسیٰ نے فرعون کو ایک تماچا مار دیا تھا، فرعون کو تماچا مار دیا، پر اس کے اسناد میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوئے، یہاں تک کہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔
اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اب فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو، فرعون کو دعوت دو، کیونکہ قبطی کو مار کر نکل گئے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ جانا اور جا کر کے دعوت دینا۔ اللہ رب العالمین کی اس بات کو سنتے ہوئے حضرت موسیٰ نکل پڑے۔ آئیے آگے دیکھیے، اللہ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بڑے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم دے کر کے بھیجا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح کا بدلہ محسنین کو دیا کرتے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان میں سے ہے، ایک ان کے دشمنوں میں سے ہے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جب ان دونوں کے جھگڑے کو سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک کو مکہ مار دیا، کیونکہ جو دوسرا تھا قبطی وہ جو ہے کمزور پر زیادتی کر رہا تھا، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے اسے مار رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ تو طاقتور ہے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ کمزور ہے تو اسے مار رہا ہے، حضرت موسیٰ نے اس کے بدل کا گھونسا مار دیا، یعنی جو کمزور تھا اس کو مارا جا رہا تھا تو بدل کا گھونسا مارا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی معصوم کو مارا جا رہا ہو اور وہ پلٹا کر اس مار کا جواب نہ دے پا رہا ہو تو اس کے بدلے میں تم جواب دو، اپنا ہاتھ وہاں استعمال کرو۔ یہ حضرت موسیٰ کے ایک عمل سے پتہ چلا کہ راستے میں دو لوگ لڑ رہے ہوں، سب سے پہلے تو دونوں کے جھگڑے کو رکاؤ اور نہ سمجھے اور واضح ہو جائے کہ مارنے والا غلط ہے اور جو مار کھا رہا ہے وہ مظلوم ہے، وہ بیچارہ ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کے مار کا جواب مار سے دے سکے، تو تم وہاں پر اپنا ہاتھ استعمال کرو اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو شکست دو۔ حضرت موسیٰ نے ڈیفنس کے لیے جو مظلوم تھا اس کے بچاؤ کے لیے ایک گھونسا آگے والے کو مارا، ایک گھونسا مارا۔ ہم کو معلوم ہے موسیٰ کا ایک گھونسا اور آدمی ڈھیر۔ حضرت موسیٰ جیسا نبی، بڑے طاقتور نبی تھے۔ حضرت موسیٰ کی ایک کوالٹی یہ بھی تھی، حضرت موسیٰ کے پاس عصا تھا۔ حضرت موسیٰ ایسا ہاتھ بغل میں رکھ کر کے نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا، اس پر نور آ جاتا۔ بہت سارے معجزے حضرت موسیٰ کے پاس تھے۔ دریا لاٹھی کو ڈالتے تو کبھی دریا پھٹ جاتا، لاٹھی کو ڈالتے تو کبھی کیا ہے سانپ بن کر کے، اژدہا بن کر کے نکل جاتا، اور وہی لاٹھی کبھی راستہ دکھانے کا کام کرتی، ٹارچ بن کر حضرت موسیٰ کے لیے۔ اس کے ساتھ ایک اور خصوصیت سیدنا موسیٰ کی یہ ہے کہ موسیٰ بڑے طاقتور نبی تھے۔ اور آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے۔ بنی اسرائیل انبیاء کا مصدر ہے، یہاں سے انبیاء نکلے۔ حضرت ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یوسف، یہ سارے انبیاء کی سلسلے یہیں سے چلے، بنی اسرائیل سے چلے۔ اسرائیل ہمارا نام ہے، اور جو آج اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے اس کا اپنا نام بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نام حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل، اور وہ ملک ہمارا ملک ہے، وہ جگہ ہماری جگہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسرائیل کا نام بھی ہمارا ہے، اسرائیل کی جگہ بھی ہماری، پھر بھی اسرائیل آج ہم پر قابض ہے۔ یہود ہے، ان کو مسلط ہم پر ہونا تھا۔ تو جو اسرائیل ہے یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا، اور اسی میں یہ نبی حضرت موسیٰ بھیجے گئے۔ اور کمال کی بات یہ ہے بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے یہ حضرت موسیٰ، یہ جوان جس کا ذکر چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے محترم اور مکرم نبی ہے۔ جو ملک الموت کو تماچا جڑ دے اس نبی کے عالم، اس نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا موسیٰ بڑے شان و فخر والے نبی، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہو گیا بھائی۔ اور شیطانی عمل ہو گیا کہنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ موسیٰ کا مارا ہوا مکہ ڈیفنس کے لیے تھا، نہ کہ لڑائی کے لیے تھا، ڈیفنس کے لیے تھا۔ حضرت موسیٰ نے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ اور اس مظلوم کے بچاؤ کے لیے سیدنا موسیٰ نے مکہ مارا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، یہ شہر میں داخل ہوئے تو جا کر کے، اب تھوڑا واقعے کو غور سے سنیے، یہ شہر میں داخل ہوئے تو جا کر کے ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے قریب میں، دیکھا کہ دو جوان لڑکیاں ہیں
اور وہ دونوں کنویں کے پاس سب سے پہلے آئی ہے اپنے بکریوں کو لے کر کے، کنویں کے پاس سب سے پہلے آتی ہے اور سائڈ میں کھڑی ہوئی ہے، دوسرے لوگ آ رہے ہیں پانی پلا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ منظر جب سیدنا موسیٰ نے دیکھا تو ان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی اور پریشان ہو گئے کہ یہ لڑکیاں پہلے آتی ہے اور کھڑی رہتی ہے، جب سارے لوگ پانی پلا کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر پلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ گئے، جا کر کے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ سب سے پہلے آتی ہو اور آ کر کے بازو میں کھڑی رہتی ہو، کیا ماجرا ہے؟ یہ واقعے کے اندر یہ دو بچیوں کا کیریکٹر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ آپ کھولیے، آپ دیکھیے، آپ 20واں پارہ کھولیے، 20ویں پارے کے اندر سورۃ القصص کے اندر اس واقعے کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا ان دونوں میں سے قالت احداہما یا ابت استأجر، اللہ نے ان دو بچیوں کے واقعے کو قرآن کا جز بنایا ہے۔ یہ دو بچیوں کا واقعہ قرآن میں درج ہے، اور یہ ان کا واقعہ قرآن میں درج ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اسلام کی خواتین کے لیے نمونہ ہے، یہ امت اسلام کی خواتین کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو اللہ والیاں ہوتی کیسے۔ بازو میں کھڑی ہوئی سیدنا موسیٰ گئے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم اپنے جانوروں کو تو لاتے ہیں پر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ جو کنویں کا بھاری بھرکم پتھر ہے اس کو ہٹا کر کے بازو کر سکیں۔ اب گاؤں وغیرہ میں بڑی بڑی بولیاں ہوتی ہیں جن پر بڑے کیا بولتے پتھر کے ٹب بنا کر کے ڈال دیے جاتے ہیں بولی کو ڈھانپنے کے لیے، تو بڑا پتھر ہے جس کو کنویں کا ڈھکن بنا کر کے ڈھانپا گیا ہے، بڑے بڑے مٹی کے ڈھکن ہوتے تھے۔ تو کہتی ہے یہ پتھر جو کہ بڑا قوتور ہے، ہم دونوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ کر کے ہٹا سکیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کی یہ بات سن لی، جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب دوسرا دن جب آیا تو پھر وہ بچیاں سب سے پہلے آ گئی، آ کر کے کھڑی ہوئی ہے، بازو ہٹی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں آتی پہلے ہے، جاتی سب سے اخیر میں ہے، تو پریشان ہو گئے جا کر کے کہیں میں آپ کی مدد کر دوں کیا، آپ کی بکریوں کو میں پانی پلا کر لاؤں، ابھی لوگ کوئی نہیں آئے ہیں۔ یہ بچیاں انتظار اس لیے کرتی تھی کہ 4-5 آدمی آ جائیں تو 4-5 مل کر کے اس کنویں کو ڈھکن کو اٹھاتے تھے اور سائیڈ میں کرتے تھے، تب جا کے جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں پلا دیتا ہوں، لائیے۔ ان لڑکیوں سے بکریاں لی، ان کی لے گئے اور جا کر کے اپنے ہاتھ سے ڈھکن کو ہٹا دیا۔ یہ نبی کی طاقت دیکھو، کیسی طاقت والا نبی تھا۔ 4-5 لوگ اکٹھا ہوتے تو تب جا کر کے ڈھکن ہٹتا، حضرت موسیٰ اکیلے گئے، ایک ہاتھ میں بکریوں کی رسی ہے، ایک ہاتھ سے ڈھکن کو ہٹا کر کے کھول دیا۔ ایسی طاقت والا نبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے ان کے ایک مکے سے قبطی مر گیا، کیونکہ طاقت ایسی تھی۔ طاقت کہاں کی طاقت تھی بھائی، یہ کہاں کی طاقت تھی؟ ان کے پاس طاقت ایمانی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینک دیا اور کیا بولتے مرحب کو شکست دے دی، انتر کو مار دیا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو مار کر گرا رہے ہیں۔ ان کے پاس طاقتیں کہاں سے آئی تھی؟ آج نوجوان جم جاتے ہیں تاکہ قوت حاصل ہو، باڈی بنے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ نے کس جم کے اندر ٹریننگ لے کر کے اپنی باڈی بنائی تھی؟ حضرت علی نے کون سا کلب جوائن کر کے اپنی باڈی بنائی تھی؟ خالد بن ولید کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی تھی کہ خالد کی تلوار جب بھی اٹھتی ایک نہ ایک باطل کا گلا ضرور کٹتا تھا؟ یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ ان کی طاقت ایمانی تھی، طاقت جسمانی نہیں تھی۔ ان کی طاقت جسمانی ہماری ہی طرح تھی، لیکن جب ایمان کی بات آتی تو ان کی طاقت ایسے ابھر کر کے آتی کہ جس کو 5-10 لوگ مل کر ہٹا رہے ہیں، موسیٰ اسے ایک ہاتھ سے ہٹا دیتے۔ میدان جنگ کے اندر جہاں ہزاروں کفار گھیرے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اکیلا خالد بن ولید گھستا، اس کنارے سے گھستا، اس کنارے تک صرف لوگوں کی گردنیں ملتی، کوئی شخص سلامت نہیں ملتا۔ یہ جذبہ ایمانی تھا۔ کہاں آپ کی بکریوں کو ہم پانی پلا دیتے ہیں، بکریوں کو پانی پلایا، پلانے کے بعد ڈھکن ہٹایا اور لے جا کر کے بکریاں لوٹا دی۔ ان بچیوں نے بکریاں اپنی لے لی، لینے کے بعد اپنے گھر کی طرف چلے گئی۔ نقطہ یہ ملا، کوئی غیر محرم ہو اور کوئی مدد بھی کر دے تو بس ایک جملہ اس کے لیے کافی ہے، شکریہ، جزاک اللہ۔ اتنا بولنے کے بعد تم اپنے راستے ہو جاؤ، وہ اپنے راستے ہو جائے۔ کوئی غیر محرم تمہاری کچھ مدد کر دے تو اس کو اپنا بھائی، اپنا باپ سمجھ کر کے مت پکڑ لینا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے،
اس نے ایک مدد کر دی، ارے آپ نے ہماری مدد کر دی، تھینک یو فار ایور، کیا کیا باتیں چل رہی ہیں، ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ بات کم وقت بچیاں تو ہاتھ بھی ملا لیتی ہیں، ہاں بات تو نمبر لے لیتی ہے، پھر وہاں سے بات چیت شروع ہو جاتی ہے، چھوٹی سی مدد۔ ایسی مدد تو آج کے زمانے میں کوئی بھی کر دیتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نبی ہے اور سامنے یہ دو بچیاں ہیں، یہ حضرت شعیب کی بیٹیاں، جی حضرت شعیب کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اپنی بکریاں لے کر کے گھر چلے گئے۔ جب گھر چلے گئے تو حضرت شعیب نے کہا بیٹی تم لوگ روز تو دیر سے آتی تھی، آج جلدی کیسے آ گئی؟ نبی کی فکر دیکھیے، بچی روز اس وقت کے بعد آتی تھی، آج اس وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ سوال کیا بیٹے آج جلدی کیسے آ گئی؟ بولا ابا جان ایک نوجوان ملا تھا جس نے ہماری ایسی مدد کی، ہماری بکریوں کو لے گیا، پانی پلا کر کے لا کر کے چھوڑ دیا، بڑا شریف شخص تھا، تیسرا لفظ کوئی بولا ہی نہیں، ہماری بکریوں کو لے کر کے پانی پلایا اور لا کر کے ہمارے حوالے کر دیا۔ حضرت شعیب سمجھ گئے ایسا شخص جس کا ایمان اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ میری بکریوں کو پانی پلائے اور اس کا معاوضہ نہ مانگے، اتنا بڑا کام کرے، وہاں سے کنویں سے اپنی طاقت سے ڈھکن کو ہٹا دے، اور ایسا شخص جو اکیلا ہی ڈھکن ہٹا دے، ایسا کوئی معمولی شخص تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب خود نبی تھے، سمجھ گئے، یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوان جس کا ذکر بچیاں کر رہی ہے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں۔ بچیاں بولتی ہے ایک جھاڑ کا سایہ ہے، وہاں پر بیٹھا رہتا ہے، ہماری بکریوں کو دیکھا تو اٹھ کر آیا، ہم سے بکریاں لی، کنویں کے ڈھکن کو ہٹایا، ہماری بکریوں کو سیراب کیا، لا کر کے بکریاں ہمارے حوالے کر دی، پھر جا کر کے وہاں پر بیٹھ گیا۔ نبی کا کام دیکھیے کتنا کام، آئے مدد کر دی اپنے راستے اپن، بس اس سے دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ رب العالمین نے انعام کیا دیا، دیکھیے انعام کیا دیا۔ جب یہ واقعہ سنایا گیا حضرت شعیب کو تو انہوں نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، اللہ رب العالمین کہتا ہے، دیکھیے قرآن کریم ان کا نقشہ کھینچ کر فرماتا ہے کہ جب ہم نے شعیب نے اپنی بچیوں کو روانہ کیا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک بچی آئی، اور وہ بچی جب آئی تو شرماتی ہوئی اور حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ کے پاس آئی۔ قالت احداہما یا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان کی حیا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بچی اتنی باکرہ تھی کہ وہ آئی بھی تو حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے آئی، حیا کا دامن تھام کر آئی موسیٰ کے سامنے اور کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا تمہیں بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تمہیں تمہاری اجرت، تمہیں تمہارے محنت کا انعام دینے کے لیے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، جو تم نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین قصے بیان کر رہے ہیں، یہ قصہ ہے، اللہ کہتے ہیں وقص علیہ القصص، یہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے۔ قال لا تخف، تو گھبرانا مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پالو گے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، حضرت شعیب کے پاس لائے گئے۔ حضرت شعیب کے پاس جب بچیوں نے حضرت موسیٰ کو لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت شعیب نے سب سے پہلے تو وہ انعام دے دیا جو انہوں نے ان کی بچیوں کے ساتھ احسان کیا تھا، اور کہا دیکھو بھائی موسیٰ، ہمارے پاس فلانا کام ہے، فلانا ذمہ داری ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ھذا شیخ کبیر، میں تو بوڑھا آدمی ہوں۔ ان کے والد جو تھے بوڑھے تھے حضرت شعیب، تو کہنے لگے میں تو دیکھو بوڑھا آدمی ہوں، میرے پاس تو قوت و طاقت ہے نہیں، لہذا اگر تم اس کا کاروبار سنبھال لو تو ہم تمہیں اپنا جانشین بنا لیں گے، اپنے اس کاروبار کا حصے دار اور پارٹنر بنا لیں گے۔ حضرت موسیٰ کام میں لگ گئے، کام کر رہے ہیں۔ جب حضرت شعیب کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہ جو نوجوان میرے سامنے کھڑا ہے یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں بلکہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے قابل احترام فرد ہے یہ نوجوان، جس کی محنت اور قوت نے حضرت شعیب کو حیران کر دیا۔ حضرت شعیب نے دیکھ لیا یہ حضرت موسیٰ ہیں، آگے واقعہ آ رہا ہے انی ارید، کہتے ہیں قال انی ارید، میں یہ ارادہ کرتا ہوں ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس سے کر دو،
حضرت شعیب اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ بچہ ایسا ہے، ہیرا ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، اتنا پیارا ہے، ایک تو نبی ہے، اوپر سے اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، اور تیسرا اتنا قوی العقل ہے، قوی الجسم ہے، قوی الحکمہ ہے، ہر چیز میں بڑا بھاری ہے، بڑا بہترین ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح کر دیں، اس کا نکاح اپنی ایک بچی سے کر دیں۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اپنی بچیوں میں سے ایک کا نکاح ان سے کرا دیا۔ گمان تھا کیا؟ گمان تھا کہ ایسا ہوگا؟ ایک اکیلا موسیٰ اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ کر آیا ہے، جھاڑ کے کسی کنارے سہارا لے کر کے بیٹھا ہے، اور اب دیکھیے اس کے اندر ایک دعا آ رہی ہے، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ فسقا لہما، دیکھیے قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ان کی بچیوں کو انہوں نے پانی پلا دیا، بچیاں جو بکریاں لائی تھی، پانی پلانے کے بعد ثم تولا، پھر لوٹ گئے الی الظل، جا کر کے جہاں اپنا مقام بنایا تھا سایہ، وہاں بیٹھ گئے۔ فقال، کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو اپنی جانب سے میری طرف خیر کو نازل کر، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں مانگنے والا ہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت موسیٰ کی تھی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ نے جب یہ دعا مانگی تو دو چیزیں موسیٰ کو مل گئی، ایک تو نوکری مل گئی، دوسری چھوکری مل گئی۔ یہ مسئلہ بڑا ہے نوجوانوں کے لیے، ایک نوکری نہیں ملتی، نوکری ملنے کے بعد چھوکری نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو اپنی طرف سے خیر نازل کر، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں عطا کر دی، موسیٰ کو نوکری بھی مل گئی، موسیٰ کو عورت بھی مل گئی، موسیٰ کا نکاح بھی ہو گیا، موسیٰ کو نوکری مال بھی مل گیا۔ یہ دعا کی تاثیر ہے۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کسی کو نوکری نہیں لگ رہی ہے، کسی کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، جتنے گھروں میں بیٹھے ہیں ادھیڑ عمر کے ہو کر کے، جتنے بیٹھے ہیں گھروں میں جاب لیس ہو کر کے، بے روزگار ہو کر کے، ان کے لیے یہ دعا وظیفہ ہے بھائی، اس کا ذکر کیجئے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص کی آیت نمبر 64 آیت نمبر ہے، اس کا ذکر کرتے رہیے، بہت پیاری آیت کریمہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، اللہ نے موسیٰ کو مال بھی دے دیا، موسیٰ کو بیوی بھی دے دی، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت، اس آیت کریمہ اس دعا کا جو ذکر کرتا رہے، اللہ رب العالمین اپنی جانب سے اس کی طرف خیر نازل کر دیتے۔ اللہ کی جانب سے موسیٰ کے پاس خیر آیا، موسیٰ کو مال بھی مل گیا، موسیٰ کو نوکری بھی مل گئی، اور موسیٰ جو ہے بہت ہی اچھی حالت میں آ گئے۔ کچھ نہیں تھا موسیٰ جب شہر چھوڑ کے آئے، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی بھاگے بھاگے آ گئے تھے فرعون کے ڈر سے۔ جب بھاگے بھاگے آ گئے تو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے متاثر ہو کر کے آپ کو مال بھی عطا کر دیا، آپ کو بیوی بھی عطا کر دی، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو پھر سے اسی طرح کامیاب کر دیا جس طرح پہلے سے تھے۔ اب اس کے بعد نکل گئے فرعون کی دعوت دینے کے لیے فرعون کی طرف۔ یہ مختصر سا قصہ تھا جس کے اندر بچیوں کا ذکر اللہ نے مقدم کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اندر سب سے پہلے کسی سے ملاقات کر رہے ہیں غیر محرم سے تو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، کیسے جانا، حیا تمہارے اطوار میں رہنا، سختی تمہارے لہجے میں رہنا۔ کوئی آ کے مثلا ایک مثال سمجھ لیں گے، گھر پہ آ کے کوئی پوچھے آپ کے شوہر ہے کیا، بولے تو نہیں ہے بھیا، اب بیچ گئے دیکھو باہر، اور بھیا کیا ہے، کیا چل رہا، کیسا ہے، بھیا بہنا لگ گئے، بھیا بھی شروع ہو گئے، بھیا کام سے آئے تھے، بہن کا کام کیا تھا، ہے کیا گھر میں آپ کے شوہر، نہیں ہے، آواز ایسی چاہنا، ایسی آواز آنا، اللہ کی قسم، آواز نہیں ہے گھر میں، اب بھی تھے چلے گئے، بعد میں سے آؤ آپ جاؤ، ایسی آواز آنا، اب بیچ گئے، اب بیچ آئے، آتے بیٹھو، چائے پیو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، جاؤ آؤ، سب باتیں تمہارے کام کے نہیں۔ قرآن ہے، بولا گیا کہ بچی گئی شرماتی ہوئی اور بولی ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، بات ختم۔ کوئی آ کے پوچھا ہے گھر میں شوہر، نہیں ہے، ایسا لہجہ آپ کا ہونا، انہیں بول لیتے جانا اماں کتنی خطرناک عورت ہے بھائی، کیسا بات کری، آخری تیز عورت دکھ رہی، چلو چلو یہاں پہ جلدی چلو بھائی، یہاں پہ رکنا اچھا نہیں ہے، تیز عورت دکھ رہی، آخری یہاں پہ رکنا نہیں۔ اپنی تیز پنتی یہ دکھاؤ، گھر میں شوہروں پہ پکارتے، گھر میں آدمیوں پہ پکار لیتے، عجیب ایسا عجیب ایسا، باہر کوئی غیر آپ سے بات کر رہا ہے وہاں پہ یہ رباب دکھاؤ، ایسا رباب مت دکھاؤ کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ، بلکہ تمہارے لہجے میں ایک دبدبہ پیدا کرو، سختی سے بات کرنا،
ڈھیل چھوڑ کے بات نہیں کرنا، آئی ایسا ویسا، عورتوں کی فطرت ہوتی باتوں کو ڈھیل چھوڑ کے بات کرتے، لاڑوں میں بات نہ کرتے، یہ تمہارا لاڑ تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بات میں سختی رہنا، تھوڑا ٹائنڈ بات کرنا، غیر محرم کوئی بھی ہو ٹائنڈ بات کرنا۔ کہیں جا رہے ہیں راستے میں، سفروں کے لیے کہیں جاتے، کوئی ایڈریس پوچھ لیتا، کوئی کچھ پوچھ لیتا، دکانوں پہ کہیں ہوٹلس وغیرہ پہ رک گئے، ویٹرز رہتے وہاں پہ، کوئی بھی غیر محرم ہو بھائی، اس سے بات کرتے وقت خصوصی طور پہ اس بات کا خیال رکھنا تمہارے لہجے میں ایک سختی پیدا ہو، تاکہ کسی بھی بغض رکھنے، کسی بھی مرض رکھنے والے کے دل کو اس بات کا دلاسا نہ ملے اور اس بات کی کوئی ایسی امید نہ ملے جس سے وہ متاثر ہو جائے۔ چلیے، یہ واقعہ بیان کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان بچیوں کا واقعہ۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا آگے چل لیتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے نکات ہیں اس کے اندر، لیکن میں اس ایک آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون تھا تو موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا، ہم نے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے کہا کہ اتر آمد، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قارون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قارون جو ہے بڑی طاقتور جماعت تھی۔ قارون کا خزانہ کتنا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، ایک تجوری میں ہوتا، ایک تجوری میں ہمارا پیسہ ہوتا، ایک تجوری میں ہم ڈالتے، اس کو لاک کر کے ایک چابی ہمارے پاس تجوری کی ہوتی۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت لگتی تھی، ایک ٹیم لگتی تھی نوجوانوں۔ اور بات مورخین نے تو لکھا کہ کئی سو اونٹوں کے کجاووں پر اس کی تھیلیوں کے گچھے رکھے جاتے تھے، کئی اونٹ بھر کر کے اس کی تجوریوں کی کنجیاں رکھی جاتی تھی۔ اتنا زیادہ خزانہ اس کے پاس موجود تھا کہ اس کی تجوریوں کی کنجیاں سنبھالنے کے لیے جانوروں کی قطار لگانی پڑتی تھی، اونٹوں پر سوار کرنا پڑتا اس کی کنجیوں، اتنی زیادہ دولت کا مالک تھا۔ اس کی قوم نے کہا اترا مت، شیخی خوری مت کر، حماقت مت کر، اللہ رب العالمین اترانے والوں سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش میں رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مال آ جانے کے بعد انسان فاسد ہو جاتا، انسان مفسد ہو جاتا، فساد کرنے والا ہو جاتا۔ مال آ جانے کے بعد ہر وہ کام کرنے کی خواہش کرتا جو کام سے اللہ رب العالمین منع کرے۔ قوم بول رہی دیکھ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ چھین بھی لے گا، لہٰذا تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر مت کر، اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر لے، دیے ہوئے مال میں سے کچھ لے لے، کچھ دے لے، اپنی آخرت کے لیے جمع کر لے۔ لیکن وہ قارون تھا، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا نافرمان تھا، ناشکرا تھا، اللہ رب العالمین نے نشانہ عبرت اس کو بنا دیا۔ اب اس کے بعد ایک سورت شروع ہو رہی جس کو عنکبوت کہتے ہیں، مکڑی۔ عنکبوت مینس اسپائڈر، عنکبوت بولے تو مکڑی کو بولتے، دیوال پہ چڑھتی نہیں مکڑی، اس مکڑی کو بولتے، جالے بناتی، دیکھو اس مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ وہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر حساب لیے چھوڑ دیں گے؟ حساب کی ایک شرط بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ اٹھ کے بیٹھو جی، اٹھو۔ ایک آدھ کوئی تھکے ماندے ہے، سو گئے، بات سمجھ میں آتی، پورے لیٹ جا رہے ہیں ادھر سے ادھر۔ کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت کریمہ میں کہہ رہے ہیں لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج عالمی جہان میں آپ دیکھ لیے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ایمان کے دعوے دار،
ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان، ہم عاشق رسول، ہم اللہ والے، ہم اللہ رسول والے، ہم اللہ رسول کو چاہنے والے، ہر کسی کا دعویٰ یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں ان کے اس دعوے پر؟ ہم ان سے سوال نہیں کریں گے ان کے اس دعوے پر؟ سوال کس طرح سے کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو آزمائیں گے، اور کس طریقے سے آزمائیں گے؟ آزمانے کے طریقے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کئی سارے رکھے۔ اللہ چاہے تو جس انداز سے چاہے اللہ آزما لے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایمان کا ذکر کیا ہے تو اللہ ایمان کے ساتھ آزمائش سے آزماتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ ایمان کا ذکر کیا، آزمائش کے ساتھ ان کو آزمایا جائے گا۔ کیسے؟ جب یہ ایمان والے ہو جائیں گے، ایمان لانے کے بعد یہ کتنی دعوت کرتے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو حاصل ہو جائے، اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آپ اس کو کسی اور تک پہنچاؤ، تو ایمان کی نعمت اور دولت آ جانے کے بعد اللہ آزماتے ایسے ہیں کہ یہ لوگوں کے پاس اس دعوت کو پہنچانے والے کتنے ہیں، یہ لوگوں تک اس دعوت کو پہنچاتے اور لوگوں کو سکھاتے اور لوگوں کو بتاتے کتنا ان کے اندر یہ جذبہ ایمان ہے کہ یہ لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ہم ان کو آزمائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو آزمایا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی پہاڑی پر ہے، اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، شاید اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اپنے ملک واپس روانہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام ایسی میٹنگ کر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ اب نبی ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اللہ کے رسول آئے، آ کر کے کہے صحابہ کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں، ایسی بات چیت چل رہی تھی۔ کہو کچھ تو کہہ رہے تھے۔ کہا اللہ کے رسول اب مکہ آزاد ہو چکا ہے، کعبۃ اللہ سے بت ہٹا دیے گئے، اب مکہ امن والا شہر ہے، تو آپ اب مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں مکہ سے بھاگا آیا تھا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اے مدینہ کے لوگوں تم نے کھڑے ہو کر کے ہمارا استقبال کیا، ہم لنگے بھوکے بھاگ کر کے مکہ سے آئے تھے۔ انصار نے مہاجرین کی کتنی مدد کی تھی، جو صحابہ کرام آئے تھے ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھی، سروں پر امامے نہیں تھے، اس قدر مکہ سے بھاگ کر کے آئے تھے۔ یہ انصار جنہوں نے اپنے گھروں کی حویلیاں آنے والوں کے نام کر دی تھی۔ اللہ کے رسول مدینے میں آئے، ساری گلیاں جشن منا رہی تھی، چھوٹے بچے گیت گاتے تھے، طلع البدر علینا، نغمے گا کر کے نبی کا استقبال کیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم پر بڑی مشکلیں آئیں، ہر مشکل میں تم ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ الحدم بالحدم والدم بالدم، اب زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے، موت بھی تمہارے نام ہے، جب تک جئیں گے تمہارے ساتھ رہیں گے، جب مریں گے بھی تو تمہارے ساتھ۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی کے آخری لمحے تک مدینہ کے اندر رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی وہیں سے پرواز ہوئی، اور آپ کی قبر مبارک بھی آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کی اپنے اصحاب سے محبت تھی، اللہ نے ان کو آزمایا، اور انصار نے ہر طریقے سے مہاجرین کی مدد کی، ہر طریقے سے مہاجرین کی مدد کی۔ ان کو مال کی ضرورت پڑی، انصار نے اپنے گھر لٹا دیا، ان کو جائیداد کی ضرورت پڑی، ان کو قوت کی ضرورت پڑی، انصار نے ہر طریقے سے مدد کی، ہر طریقے سے انصار کو قوی کر دیا، ان کے پاؤں پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ہم ان کو بھی آزمائیں گے، اور جتنے بھی آگے ایمان کے دعوے دار ہوں گے ہم تمام کو آزمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا ایمان کا دعویٰ اگر کیے ہو، اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ضرور آنا ہے، اسی لیے آزمائش کے لیے ریڈی رہنا، آزمائش کے واسطے تیار رہنا۔ آگے دیکھیے اس صورت کے اختتام میں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتہ، اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں سے مانگا جاتا ہے نا، ان کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتہ، مکڑی جالا بناتی ہے تو کس طرح کا جالا بناتی ہے؟ ایک مکڑی جب جالا بناتی ہے تو اس کا جالا بڑا کمزور ہوتا ہے، ہوا کا پھونک دو جالا ٹوٹ جاتا ہے، انگلی سے ہلا دو جالا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کو مانگ رہے ہو، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، اتخذت بیتہ، جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بڑا ہی کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر جتنوں سے مانگ رہے ہو ان تمام کی حیثیت اور اوقات اتنی ہی ہے کہ ان کی طاقت، ان کی قوت بالکل اس مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو کہ بڑا کمزور ہے، بڑا ہی
بے بس ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیسا ہوا؟ جب اتنا اعلیٰ اور عرفہ رب موجود ہو جو کہ عرش معلیٰ پر بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ساری قدرت ہے، اس کو چھوڑ کر ایسوں سے مانگنا جن کی مثال مکڑی کے گھر جیسی ہے، یہ تو ظلم ہی ہوا نا، یہ تو ظلم ہی ہوا نا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی جانوں پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ یہ خود ہے جو کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کیسا ہوا؟ اللہ کو چھوڑ کر شرک کے دلدل میں پڑے، اس کا نتیجہ یہ ہوا قیامت کے دن بھی تم ہلاک ہوگے، ہر جگہ تمہاری ذلت اور رسوائی ہوگی، جس کے ذریعے سے تمہیں دو چار ہوتے رہنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا حال اس طرح سے کر دیتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مانگتے ہیں، غیروں سے مدد تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم تمام کے جمع ہونے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔